عطا تارڑ صاحب آئے اپنی ٹریڈیشنل مسکراہٹ اور دبدبے کے ساتھ، اور آ کے انہوں نے جو ہے بڑی سنائی ہے ملٹری کورٹس کے اوپر. حالانکہ ملٹری کورٹ کی ایک کریڈیبلٹی ہے. اب مجھے پتا تھا تارڑ صاحب کی پریس ٹاک کے بعد وہ کریڈیبلٹی بڑھی ہے، وہ متاثر ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. اور اسپیکٹ تو یہ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح امریکہ از کمنگ سو ہارڈ عمران خان کی رہائی کے معاملے کے اوپر، یعنی کہ ہم اس طرح گورنمنٹ تو نہیں کی آ رہی، لیکن آبویسلی جو آنے والی گورنمنٹ ہے اور اس کا جو ایک آنے والا مشیر ہے جو کہ بہت ٹرمپ کے قریب سمجھا جاتا ہے، وہ بہت ہارڈ آ رہا ہے. تو امید تو یہ تھی کہ تارڑ صاحب کچھ ارشادات فرماتے، کچھ ہمت پکڑتے اور کہتے کہ جی ہاؤ ڈیئر مسٹر رچرڈ گرینل ایوری ادر ڈے یو آر اسٹارٹنگ اینڈ لانچنگ اے ٹرینڈ آف فری عمران خان، ہو دا ہیل آر یو ٹو سے آل دیز تھنگس ٹو اس. لیکن خیر تارڑ صاحب کی وہ تو ہمت نہیں پڑی، انہوں نے ادھر ادھر سے باتیں کر کے ملٹری کورٹس کی اپنی جاب پوری کر کے نکل لیے بیچ میں سے. اب یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ از کمنگ سو ہارڈ، کیونکہ آج پورے پاکستانی میڈیا پہ ایک ہی انٹرویو گونجتا رہا ہے اور وہ رچرڈ گرینل کا، اور اس نے تو بڑی ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ عمران خان کو ٹرمپ صاحب یا ان کی انتظامیہ یا رچرڈ گرینل کیوں لائک کرتے ہیں اور کیوں ان کا جو ہے عمران خان کا باہر آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ذرا آپ ان کی زبانی، انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ انٹرویو، ڈیجیٹل میڈیا کو انٹرویو دیا امریکہ، وہ ذرا سن لیں تو پھر بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب یہ تو لگ رہا تھا کہ رچرڈ گرینل نہیں، ارشاد بھٹی جو ہے وہ ٹرمپ کا اسپیشل انوائے اور بات کر رہا ہے. بہت وارم ویلکم حافظ حمداللہ صاحب اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب کا مسکراتا ہوا چہرہ. پتہ نہیں یہ مسکراہٹ کب تک رہے گی ان کے چہرے پر، ٹرمپ انتظامیہ کے پاور میں آنے کے بعد سے کب تک رہے گی. لیکن بھٹی صاحب یہ تو لگ رہا تھا کہ رچرڈ گرینل ہی آپ انالیسس کر رہے ہیں. مجھے بھی گرنیل صاحب اور اپنا چہرہ دونوں پرنور ہیں نا. گرنیل صاحب کا چہرہ تو پرنور ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہ بتاتا ہوں. پہلے تو یہ آج 25 دسمبر ہے جی، مسیح برادری کو مبارکباد. اور آج نواز شریف صاحب میرے محبوب قائد کا بھی یوم ولادت ہے، اور آپ اور نواز شریف صاحب کو بھی مبارکباد. اور آج ان کے پوتے ذکریہ کی بھی شادی ہے، تو ان کو بھی مبارکباد. آپ جا رہے ہیں اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے وہاں میری مبارکباد دینی ہے لیفٹ سائڈ پہ پپی لے کے، یہ میں نے کہا ہے آپ سے، اور آپ نے مبارکباد دینی ہے. اچھا تو ہو گئی بات. نہیں آپ کا بھی کوئی زندگی جو ہے نواز شریف صاحب بغیر چلتی نہیں ہے. نہیں میں اس طرح کے دوسروں کی عمران خان آج میں ان کی مبارکباد دے رہا ہوں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیفٹ سائڈ پہ آپ نے پپی دینی، جفی مارنی اور کہنا ہے کہ ارشاد بھٹی بھی مبارک دے رہا تھا. ٹھیک. اور آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو ہمارے محبوب قائد ہمارے آقا نے بلایا ہے. تو ہو گئی بات. آپ کا ٹائم ہوگا ختم. حمداللہ صاحب کو جا رہا ہوں. نہیں دوسری بات تو آج جو اہم بات ہے، آج قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھی ہے. پاکستان کے اب تک کے واحد شخص جن کے آگے لیڈر لگایا جا سکتا ہے، رہنما لگایا جا سکتا ہے. اور قائد آپ کو جنم دن مبارک ہو. اور قائد معذرت، ہم نے آپ کا ملک توڑ دیا اور ہم شرمندہ ہیں. ہم نے جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں کو قائد اعظم ثانی بنا دیا. اور قائد ہم شرمندہ ہیں کہ آج آپ صرف ہمارے ہاں تقریروں میں ہیں، بیانوں میں، حوالوں میں اور نوٹوں پر ہیں، اور نوٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. اور قائد ہم شرمندہ ہیں. تیرا پاکستان، آپ کا پاکستان کشکولستان، فقیرستان، اجڑستان، گلستان. قائد ہم شرمندہ ہیں کہ جو آپ نے تو کہا تھا ایمان، اتحاد اور تنظیم، ہم نے اس کا ترجمہ کیا لٹو پھٹو پھر لٹو پھر پھٹو. اور قائد ہم شرمندہ ہیں آخری بات کہ تیرے ٹوٹے بکھرے پاکستان میں نہ آزاد عدلیہ ہے، نہ پارلیمنٹ کا تقدس ہے، نہ ووٹ کی عزت ہے، نہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ انسانوں کے حقوق ہیں، نہ سچ بولنے کی روایت ہے. ٹھیک ہے. رچرڈ گرینل تو اب رچرڈ گرنیل صاحب تو کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ وہ رچرڈ گرنیل صاحب کا میں آج ایک منیب شیخ، آپ کے دوست اور میرے دوست، اسی طرح کا ایڈوکیٹ منیب شیخ، اور انجم فاروق کو مت بھولیے گا جو 17-6 سے ہار رہا ہے. ٹھیک ہے. تو رچرڈ گرنیل صاحب وہ آج حکومتی ایک لائک مائنڈڈ بڑے حکومت کے فیورٹ آدمی سے میری بات چیت. تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ رچرڈ گرنیل کوئی مجھے کہتا ہے کوئی زیادہ ہی نہیں آ گیا، عمران کو رہا کرو، عمران کو. میں نے کہا کہ یار اس کا ایک توڑ ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اسے سیتا وائٹ کیس میں ڈالو اس کا نام، اور یہ بتاؤ کہ یہ گواہ تھا سیتا وائٹ عمران خان نے جو کچھ کیا، یا اسے عدت میں نکاح کیس میں شامل کر لیں رچرڈ گرنیل کو. ہاں کہ یہ. اور خاور مانیکا صاحب نے ایک اور ہی بیان دینا ہے کہ یہ عمران خان کو پک اینڈ ڈراپ یہی کرتا تھا، یا اسے اس طرح کرو، یا عدت میں نکاح کا مشورہ اسے نے دیا تھا، یا اسے 190 ملین پاؤنڈ میں ڈال دیں القادر ٹرسٹ کیس میں کہ یونیورسٹی کا آئیڈیا اسی رچرڈ گرنیل پہ سارے کیس ڈال دیں.
یا بیشتر عقیل کی گورنمنٹ. ہاں جی یا پھر اس کو آر ٹی ایس میں ڈال دیں کہ جو آر ٹی ایس بیٹھی تھی وہ یہ لایا تھا, فیک الیکشن سے یہ اس نے خرید کے نہیں آر ٹی ایس بیٹھی. فارم 47 پہ تو نہ ڈالیں, فارم 45 میں ڈال دیں کہ فارم 47 تو ہمارے بھائی بیشتر عقیل ملک صاحب کا ترہ امتیاز ہے نا, وہ تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. تو اس پہ کوئی کیس ڈالیں, اس کا نام ECL میں ڈالیں تاکہ یہ تو وہ اچھا وہ یہ ساری جب بات کر چکا تو وہ منیب شیخ جیسا وہ حکومتی لائک مائنڈڈ سیریس اب بولا, کہتا ہے یار یہ اس طرح تو پاک امریکہ کے تعلقات خراب ہیں. میں نے کہا کہ بھائی تیری دانش کو سلام, پہلے کون سے تعلقات ہمارے ٹھیک ہیں. صحیح بات ہے. تو رچرڈ گرنیل صاحب, سر اب تو مجھے پہلے جو بات مذاق میں ہوتی تھی اب تو مجھے سنجیدہ لگ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب آئے, دباؤ پڑا ہی پڑا, اور یہ اب کوئی اچنبے کی بات ہوگی کہ اگر ادھر سے کوئی دباؤ نہ پڑا عمران خان کی رہائی کا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو مختصر کر کے بتا دوں, آپ کو بھی پتہ ہے نواز شریف صاحب کو باہر جو جدہ بھجوایا تھا بل کلنٹن صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی خلیجی ممالک کی, امریکہ برطانیہ بے نظیر بھٹو کو لے کے آئی تھی, اور ایک ہسٹری ہے پاکستان. پرویز مشرف صاحب کو ایک کال آئی تھی کولن پال کی, اور اس کے بعد ہم امریکہ کے اتحادی ہو گئے تھے, اور ریمنڈ ڈیوس اعلیٰ حضرت اور وہ بھی کیسے یہاں سے گئے. تو امریکہ کا دباؤ وہ ایک صرف IMF کوئی کہہ دے کہ تھوڑا ساتھ کھینچ لو تو ساڈا گیا. میں کہتا ہوں کٹھے جواب دیجیے گا عقیل بھائی. پہلے حمداللہ صاحب, حافظ صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ تو معاملہ کچھ آپ کو سیریس ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ اب تو انٹرویو میں بھی رچرڈ گرنیل صاحب جو ہے وہ نام لے کے جو ہے وہ عمران خان کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ سائڈر ہے اس طرح عمران خان آؤٹ سائڈر تھا, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ ایک کامن سینس میں مبنی لیڈر ہے, عمران خان ایک غیر ٹریڈیشنل کامن سینس میں اس کو باہر ہونا چاہیے. آپ سر کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ سیریس دیکھ رہے ہیں اٹیمپٹ کو, اور کیا امپیکٹ ہوگا اس گورنمنٹ پہ اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. کامران صاحب, سب سے پہلے میرے میرا بڑا بھائی, میں ان کا چھوٹا بھائی ارشاد بٹی صاحب کو شادی مبارکباد. جناب نکاح مبارک ہو. شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے. سر نکاح بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی ہے, اور خالی نکاح نہیں ہوا, دونوں مبارک ہو. یہ بھائی جان یہ آپ نے حمداللہ بھائی یہ اس کو, کیونکہ حمداللہ صاحب ٹیکنیکل آدمی ہے, وہ سمجھے آپ کا صرف نکاح ہوا ہے, میں نے کہا نہیں شادی بھی ہو گئی ہے. ایک ہی پینلٹی میں 2 گول. بالکل سر ایسے ہی ہے, بالکل حافظ صاحب ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. جناب جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے, ویسے آج تو جیسے ارشاد بٹی صاحب نے کہا کہ آج یوم تعطیل ہے پورے ملک میں, کیونکہ آج 25 دسمبر ہے. اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ولادت کا دن ہے, یوم ولادت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یوم ولادت ہے, جو کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. صحیح. میاں نواز شریف صاحب کا بھی یوم ولادت ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے آج ملک میں جو یوم تعطیل ہے یہ کس کی یوم ولادت کی بنیاد پر ہے, یہ حکومت نے وضاحت نہیں کیا. زبردست. سر یہ میرا جو نکاح ہوا ہے نا, دوسری بات آج تعطیل ہے. ٹھیک ہے سر. دوسری بات پوچھتے ہیں ابھی ان سے کس چیز کی یوم تعطیل ہے. جہاں تک آپ نے سر جہاں تک آپ نے بات کی دیکھیں, یہ جو رچرڈ گرینیل نے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرے, تو پہلے تو میرے خیال میں حکومت اس کو مذاق سمجھ رہی تھی کہ میرے خیال میں وہ رچرڈ مذاق کر رہا ہے. لیکن آج انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ میں آج بھی اسی موقف پر قائم ہوں, کیونکہ عمران خان کے ساتھ وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ کیا جا رہا تھا. جی. تو لہٰذا اس لیے ہمارا موقف یہ ہے, رچرڈ کہتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرے. یہ تو ان کا ڈیمانڈ ہے, ان کا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت یا پاکستان امریکہ کے اس قسم کے مطالبے کا منفی میں یا نہیں میں جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. میں جو تاریخ جہاں تک ماضی میرے سامنے رکھوں, پاکستان کی حکومتوں کی ماضی, چند نام ارشاد بھائی نے لیے, جیسے ریمنڈ ڈیوس کا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو گولی مار دی لاہور کے سڑکوں پر. ٹھیک ہے. لیکن ان کو سفارتی اہلکار ڈکلیئر کر کے اس میں حکومت
ریاست دونوں ایک ہی پیج پر تھے ان کی رہائی میں. صحیح. تو جب آپ پاکستان کی دو شہریوں کو ان کی زندگیوں کو تحفظ نہیں دے سکتے پھر آپ مجھے بتائیے کہ انجام کیا ہوگا. دوسری بات یہ، اور حکومت کس کی تھی اس زمانے میں؟ وفاق میں کس کی حکومت تھی اور پنجاب میں کس کی حکومت تھی؟ شہباز شریف صاحب پنجاب میں تھے. جی تو یہی ہے نا، تو یہی پارٹیاں تھیں. ٹھیک. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایمل کاشی کو کس نے حوالے کیا؟ میں ابھی یہی کہنے لگا تھا آپ کو، ایمل قاسمی یہی کہنے لگا تھا. بالکل بالکل. کس کی حکومت تھی؟ ہاں کس کی حکومت تھی؟ عافیہ صدیقی کو جو حوالے کیا گیا اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اور مشرف نے جو خود اپنے کتاب میں لکھا ہے 600 سے 800 لوگوں کو میں نے حوالے کیا اور بدلے میں ڈالر وصول کیا، وہ کس کی حکومت تھی؟ اور میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے ان کو جب یہاں سے پاکستان سے بدر کر کے 8 سال یا 10 سال کے لیے باہر بھجوا دیا، یہ کس کی مداخلت؟ عبداللہ صاحب یہ تو آپ بتا رہے ساری ملٹری کی حکومتیں تھی، لیکن اس وقت تو سویلین حکومت ہے، تو یہ تو بڑے پریشر لینے والے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو. میں اسی پر آؤں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر کہا گیا کہ یہ دونوں سیکورٹی رسک ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ان دونوں کو پاکستان میں واپس آنے دیا، ایک کے ساتھ دبئی میں ایران انارو ہوا، اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت تو بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی. یہ لوگ جو مسلم لیگ میں اس وقت صرف کاپ میں تھے، آج نون میں ہے، اس وقت کاپ میں تھے. بالکل صحیح. یہی لوگ تھے. تو جب یہ تمام چیزیں تاریخ میں موجود ہے تو آج یہ کہنا موجودہ حکومت وہ موجودہ حکومت جو انتہائی کمزور حکومت ہے. ایک تو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں لولی لنگڑی جمہوریت، لیکن یہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے یہ واکر پر چل رہی ہے یہ حکومت، یہ کس کی سہارے پہ چل رہی ہے یہ حکومت. لیکن اصطلاح 47 فارم کی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر تھوڑا سا اور پریشر وہ ڈال دے رچرڈ اور ٹرمپ گورنمنٹ، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ حکومت ٹک نہیں سکے گی، یہ کوئی راستہ ضرور نکالے گی. باقی اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ حکومت کو فائدہ پہنچتا ہے، عمران خان کو پہنچتا ہے. پی ٹی آئی کا اس بارے میں موقف کیا ہے اس میں نہیں جاؤں گا. میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کی اور پاکستان کی ماضی اور تجربات اور مشاہدے کو سامنے رکھ کر اگر انہوں نے مطالبہ کیا بار بار، میرے خیال میں یہ حکومت نہیں ٹک سکے گی. یہ اللہ بلا بگردن ملا یہ رہا کیا جائیں گے. لیکن سر آپ کو لگتا ہے اچھا چلے یہ میں بیرسٹر صاحب آپ اتنا ہنس رہے، تم اتنا جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جو چھپا رہے ہو؟ کہنے کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ آپ تو ویسے ہمیشہ ہنستے ہیں، لیکن کیا یہ ہنسی جو ہے یہ آپ کی حکومت کی ہنسی نہ اڑ جائے کہیں اگر رچرڈ گرنیل نے مزید پریشر ڈالا اور حلف لینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی سپیچ کے اندر بھی کہہ دیا کہ فری عمران خان، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ ہنسی کہاں جائے گی میرے بھائی؟ کس طرح ہنسیں گے آپ اور غم چھپائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بڑے سوالات اور جتنے جوابات دیے ارشاد بھٹی صاحب نے اور حافظ صاحب نے، تو میں تھوڑا سا میں گزارش ہوگی آپ سے کہ مجھے ٹائم وقت ہی وقت ہے جی، آپ ان دونوں کے رسپونڈ کروں. جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ارشاد بھٹی صاحب کے میں تھوڑے سے رسپونڈ ضرور کر دوں گا. بالکل انہوں نے قائد اعظم کے حوالے سے بالکل ٹھیک باتیں کی، اور آج بالکل جو دن ہے 25 دسمبر کا دن ہے، اور کرسمس تو چلیں ایک سائیڈ پہ، لیکن جو فادر آف دا نیشن ہے بالکل ان کی سالگرہ ہے. اور اسی طرح جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں ان کی بھی سالگرہ ہے. تو عام تعطیل تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے ہے، یہ کسی اور حوالے سے نہیں ہے، تو یہ اس کو بھی کلیئر ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ رچرڈ گرنیل کی بات کی اور کہا کہ ان پہ سیتا وائٹ والا کیس بھی ڈال دو یا عدت والا کیس ڈال دو، عدت کا تو پتہ نہیں، پر رچرڈ گرنیل عدت کے بجائے شدت میں نکاح ضرور کر لے گا. یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے. یہ مطلب کیا آپ کا؟ ایک منٹ مجھے بتائیں، یہ آپ نے کہا کہ رچرڈ گرنیل عدت میں نہیں شدت میں، کلیئرٹی میں نہیں جاؤں گا، میں اس فردر کلیئرٹی میں نہیں جاؤں گا کامران صاحب. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ پارٹی، میں بتاؤں گا اس کا مطلب میں بتاؤں گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ نے بتانا ابھی ان کے بعد بیرسٹر صاحب کے بعد. میں یہ ضرور بالکل حافظ صاحب بالکل آپ ضرور کیجئے گا. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس ٹائم ایبسولوٹلی ناٹ کا 28 مئی والے دن جب ہمیں کہا گیا کہ جی یہ ہم نے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں،
اور جواب آیا آپ مان جائیں اور اس ٹائم جو ہے ہم نے ایٹمی دھماکے دیے الحمدللہ، اور اس ٹائم بالکل ہم نے اچھا اس وقت ایبسولوٹلی نو کہا تھا؟ جی بالکل بھی نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ، واہ واہ بالکل. اور اسی طرح ابھی وزیر اعظم پاکستان نے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، آپ نے کل پرسوں دیکھا ہوگا جب کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس پہ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ تو وہ پارٹی ہے جو کبھی کہتی تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ بلند کیا، پوری قوم کو اس نعرے کے پیچھے لگایا، اور نعرے پہ پیچھے لگانے کے بعد کہا جی بیرونی مداخلت نامنظور. اب باہر سے خود ہی کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے اور ہمیں رہا کر کے لے جائے، چاہے وہ رچرڈ گرینیلی کیوں نہ ہو. تو ایسا نہیں ہوتا، ہم ایک خود مختار ملک ہیں. نہیں بیسر صاحب، اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظامیہ کا پریشر آتا ہے آپ کے اوپر، جیسے کہ ابھی وہ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ آنے والے جو ہمارے جو فیوچر کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کے میزائل پروگرام کو لے کر نا پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ دو ٹوک بات کری ہے، تو وہ تیاری کے ساتھ تو آ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریشر آپ پہ آئے گا. وہ معاملہ کچھ اور تھا، پاکستان کی پوری نیوکلیر سالمیت کا معاملہ تھا، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا، جس میں پاکستان نے نو کہا، یا میاں صاحب نے آپ کہہ رہے ہیں ایبسولوٹلی نو کہا. عمران خان کو اتنا بڑا معاملہ تو نہیں نا ہے کہ جی پاکستان کی نیوکلیر سیکیورٹی کا معاملہ سے جڑ گیا کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے امریکہ کے آگے. انٹرنل معاملہ ہے بالکل. کامران صاحب، عمران خان صاحب بھی پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، اور یہاں کی عدالتوں نے ان کو اگر کوئی ریلیف فراہم کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. اگر ہم سے کوئی توقع رکھیں کہ باہر کا پریشر آئے گا اور ہم باہر کی پریشر کی وجہ سے جو ہے لیٹ جائیں گے اور کہیں گے جی نہیں جی لے جائیں اس کو، کیونکہ ان کا ٹھیک ہے وہ پروڈکٹ تو ہے، یا اس کے وہ ریلیشنز تو ان کے ساتھ نہیں ہیں جو ہم میں سے کسی کے نہیں رہے، یا اس دنیا کے ساتھ جس طرح کے ریلیشنز اس کے رہے ہیں. واقعتاً یہ ایک بات تسلیم کرنے والی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جب وہ سر. لیکن ایک بات بتائیے بیسر صاحب، آپ کا یہ کہہ دینا، آپ کا یہ کہہ، سر مجھے ایک بات بتائیں، وکیل صاحب مجھے ایک بات بتائیں، تعلقات، سر ایک بات بتائیں، آپ کا یہ کہہ دینا تو بڑا اچھا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ یا کسی اور ملک کا دباؤ نہیں لیں گے اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا، پاکستان میں بازی. پرابلم یہ ہے کہ جس بات کے اوپر آپ سب سے زیادہ اس وقت کہہ رہے ہیں حکومت سٹیبلائز ہو گئی، وہ آئی ایم ایف کی آپ کی لون سازی ہے، وہ آپ کے انٹرنیشنل معاہدہ، وہ آپ ایف ایٹ ایف کے اندر بہتر پوزیشن ہے. یہ تمام پوزیشنیں جو ہے آپ کی وہ کمپرومائز ہو سکتی ہیں اگر آپ امریکہ کی مخالفت یا اس کی کولڈنس بھی جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان. یہ معاملہ آپ کا ذات کا نہیں اس وقت چل رہا، معاملہ یہ کہ انٹرنیشنل معاملہ ہے اور اس میں اکانومی والی انوالو ہے. پھر آپ کیا کریں گے اگر پریشر وہاں سے آ گیا؟ پھر کیا کریں گے؟ اکانومی کی طرف سے آ گیا، ذات سے آگے پہلے پاکستان ہے. بالکل ہم سب کی ذات سے پہلے آگے پاکستان ہے. اکنامک حوالے سے آئی ایم ایف کا پروگرام تو دیکھیں نا بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے ہی اگر آپ دیکھیں تو ہماری اکانومی بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. جو میجرز ہم نے اپنے اینڈ پہ لینے تھے، یہاں پہ اگر آپ جی ایس پی پلس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بالکل سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہمارا ای یو، اور ہم بالکل ان کو، اور ای یو نے بھی آپ کے جو ملٹری معاملے پہ بھی بڑا، ملٹری کورٹس کے معاملے میں بڑی بات کی ہے. میتھیو ملر نے کہا ہے، میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ آئی سی سی پی آر کو جو کہا جا رہا ہے آرٹیکل 14 کی وائلیشنز، تو اسی آرٹیکل 14 میں ایکسیپشنز پرووائڈڈ ہیں، اور یہ ون آف دی ایکسیپشنز ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آئی سی سی پی آر کا ہر 4 سے 5 سال بعد ریویو ہوتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کر رہے تھے، کیونکہ میں نے خود بھی جانا تھا اس ڈیلیگیشن کے ساتھ آئی سی سی پی آر کے ریویو کے لیے، تو آئی سی سی پی آر کا ریویو پاکستان کی ڈیلیگیشن گئی اور وہاں پہ ان کو سیٹسفائی کر کے آئی، کلیئر کر کے آئی تمام تر ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر جو اللیجڈ تھیں، انکلوڈنگ ملٹری ٹرائلز جو عمران خان کی دورہ حکومت میں ہوئے تھے، جن لوگوں کے ملٹری ٹرائلز. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذاکرات تحریک انصاف سے ہو رہے ہیں یہ امریکہ یا عالمی دباؤ کے تحت نہیں ہو رہے، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، مذاکرات ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور مذاکرات نہیں، وہ مذاکرات کیا ہے؟ مطلب اس میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ عمران خان کی رہائی گارنٹی کر سکتے ہیں جو ان کا اونلی مطالبہ ہے؟ دیکھیں اصل بات تو آپ نے اب کی کہ اصل میں مطالبہ تو ان کا وہ ہے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم بصیت حکومت ان کے کسی بھی کیسز سے ان کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. کیسز سے پھر مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ ویسٹ آف ٹائم. شہباز شریف صاحب نے، ہماری تمام پارٹی نے ریلیف لیا اگر تو وہ عدالتوں سے لیا. پوائنٹ آ گیا آپ کا، این آر او کر کے جو ہے کسی سے ریلیف. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا شدت والی بات پہ ضرور آؤں گا حافظ صاحب کے پاس، لیکن جلدی سے کوئکلی بھٹی صاحب توجہ آپ کی، چھوڑ دیں موبائل کو، اب آپ کی عمر نہیں، آپ شاید شدہ ہو گئے. مجھے یہ سمجھائیں سر کہ وہ تو انہوں نے ریفرنس دے دیا 28 مئی کا، انہوں نے کہا ہم ایبسولوٹلی نوٹ کہہ چکے ہیں. یہ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلپ ذرا نا سنبھال کے رکھیے گا بیرسٹر عقیل صاحب کا. نہیں، انہوں نے امریکہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی اس کلپ میں. نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا. خواجہ آصف صاحب نے البتہ ایک زیر آلود پریس کانفرنس کی لندن سے کہ اب عمران خان امریکی کندھے پر بیٹھ کر آنا چاہ رہا ہے.
اور ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہے ہیں. نہیں 28 مئی کا جواب دینا جب وہاں اسی پہ آ رہا ہوں. میں تو عقیل کے ساتھ ہوں گا خیر سے کہ اگر میری حکومت نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور بہرحال لیکن دھماکوں کی جہاں تک بات 28 مئی کی، پہلی بات تو یہ کہ بھائی جان ذرا آپ کتابیں بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی سنیں. میاں محمد نواز شریف صاحب کے دھماکے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور مجید نظامی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو قوم آپ کی دھماکہ کر دے گی. مشاہد حسین گور ایوب کی کتاب پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا تو مجھے شہباز شریف ملے، ٹہل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان مطلب پرائم منسٹر صاحب کو بل کلنٹن کی کال آئی ہوئی ہے، اگر کوئی اچھا پیکج ہو گیا تو ہم دھماکے پوسٹ پون کر سکتے ہیں. تو لیکن پاکستان دھماکے تو دوسری بات یہ ہے کہ نہیں بہت دباؤ تھا لوگوں کا، اور ڈاکٹر ایکیو خان نے خط لکھے تھے 3 نواز شریف صاحب کو، اور نواز شریف صاحب کے دور میں دھماکے ہوئے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور لیکن نواز شریف صاحب پہلے دھماکوں کے حق میں نہیں تھے، پھر جب ان پہ دباؤ پڑا. اچھا اب آج بھی آ جائے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں امریکہ آفیس دیے رہا کرتے عمران خان، میں سوچ سکتے ہیں خیر مذاق کیا انہوں نے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ بیانات کے حد تک یہ ہے ہونا کچھ نہیں پریکٹیکلی ہو سکتا ہے؟ کس کا دباؤ؟ امریکہ کا دباؤ فار عمران خان، اور عمران خان لے گا اس کو ریلیف لے گا اس بیس پہ؟ بالکل. اس کا بیانیہ کہاں جائے گا بھائی وہ آپ نے جو نہیں کہا تھا، وہ تو میں نے تو کہا تھا، وہی میں نے عمران خان کو پہنچا دینا ہے آپ کا کلپ کے. بائیڈن نے جو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بندے سے بات، اس نے کہا جو ایک امریکی انتظامیہ نے غلطی کی دوسرا سدھار رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا ٹھیک. دوسری بات ہے کہ رانا صاحب کو یا ایک ہمارے بلال کیانی صاحب ہیں میرے دوست، ان دونوں نے عافیہ کی بات کی. پلیز اس سیاست میں عافیہ کو نہ لائیں. اگر ہم کسی جوگے ہوتے، ہم کسی ہمارا کوئی تھوڑی سی بھی اوقات ہوتی تو عافیہ واپس آ چکی ہوتی. اور جو کچھ ساری حکومتوں نے اس کے بارے میں کیا وہ شرمناک ہے. اور میں امریکی وکیل کا آخر پہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ بیٹھے ہوئے امریکی وکیل جو عافیہ کا ہے اور امریکی نیشنل ہے اور گورا ہے، اس نے کہا کہ میں معذرت کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اور بحیثیت بطور امریکی شرمندہ ہوتے ہوئے یہ بتا رہا ہوں کہ 2 مرتبہ عافیہ سے جیل کے گارڈز نے جنسی زیادتی کی اور بے تحاشا مرتبہ جیل کے قیدیوں نے زیادتی کی. تو شرم سے مجھ سمیت ہم کو مر جانا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کی وہاں عزت محفوظ نہیں کرا سکے. رہائی تو علیحدہ بات ہے، اور آج ٹکے ٹکے کی آپ باتیں کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا آپ کا. حافظ صاحب عدت کی شدت پہ آپ نے کہا تھا، آپ بتائیں گے، ضرور بتائیے گا. اور ساتھ ہی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب تو بہت کانفیڈنٹ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں جناب امریکہ کا پریشر آئے گا دیکھ لیں گے. دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے کہ یہ شدت کی بات جو وہ کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت بنی یہ خود میرے دوست، میرے بھائی عقیل صاحب کی پارٹی کے بہت ذمہ دار لوگ کہتے ہیں اور میڈیا پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو بنی ہے پی ایم ایل این کی حکومت اور دوسری پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اتحاد، یہ دونوں حکومت کے ساتھ نکاح ہو یا اتحاد ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ بالرضا نہیں ہے، یہ بالجبر ہے. ابھی آپ کو کیا اس کو واہ واہ واہ، حافظ صاحب مزہ آ گیا. ایک دفعہ پھر بتا دیں ذرا، جو لوگ سن نہیں سکے مس کر دیا ہے، یہ کیا ہے یہ حکومت؟ اور حافظ صاحب میں نے بالجبر نکاح نہیں کیا، بالرضا نہیں. آپ نے تو بالرضا ہی کیا ہے. حافظ صاحب بتائیے یہ حکومت کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت کے ذمہ دار لوگ جو پارلیمنٹ میں ابھی بیٹھے ہیں اور کچھ وہ جو الیکشن میں ہار گئے یا ان کو ہرایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہم نے مجبوری میں لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے ساتھ نکاح اور پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بالرضا نہیں ہے، یہ بالجبر ہے. بھٹو اور ضیاء، اس کو کہتے ہیں شدت. اس کو کہتے ہیں شدت. واہ واہ واہ، حافظ صاحب چھا گئے آج آپ. اس کو کہتے ہیں شدت. حافظ صاحب تو سر یہ بتائے نا کہ یہ اس شدت قائم جو حکومت ہے، آپ کے خیال میں نکاح بالرضا پہ نہیں، نکاح بالجبر پہ ہے، یہ آپ کے خیال میں امریکہ کا اسٹینڈ نہیں لے سکے کہ یہ تو بڑی شدید کا حکومت ہے، شدت پہ قائم ہے؟ کدھر گئے بھی سارے لوگ؟ دیکھیے جو حکومت شدت پر قائم ہو وہ صرف شدت کی زبان سمجھتی ہے.
جو حکومت شدت پر قائم ہو، کامران صاحب وہ شدت کی زبان سمجھتی ہے، واہ، وہ نرم زبان نہیں سمجھتی ہے، اس لیے وہ تو رچرڈ گرینل بار بار کہتے ہیں تو اگر نوبت بعد کی اس وقت آئے گی، تپڑ تک آئے گی، پھر کیا فائدہ؟ اب اس سے کوئی راہ نکال دے. ملک میں نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ سیکورٹی استحکام ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب آپ کا اپنا بتائیں، آپ کی پارٹی کا کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو جو ہے کسی معاملہ فہمی یا مذاکرات کے ذریعے باہر آ جانا چاہیے؟ آپ کہتے ہیں کہ آئدر وی آر نیوٹرل آن اٹ، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی اوپینین نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اس کو باہر آ جانا چاہیے، کم از کم بیل پہ باہر آ جانا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، عدالت ٹھیک کر رہی ہے، عدالتوں کے ذریعے ان کو ریلیف ملنا چاہیے اپنے ٹائم سے؟ آپ کا موقف کیا ہے اس پہ سر؟ دیکھیں آپ، میں ایک بات میں جواب دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر آن دا فلور کہا کہ جب 2018 کے بعد 25 جولائی 18 کے بعد عمران خان کی حکومت تھی تو جو سیاست کے نام پر جو انتقام ہو رہا تھا، سیاسی انتقام، نیب کو استعمال کیا جا رہا تھا اپنے حزبی اختلاف اور اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ، یعنی مسلم لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف، اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت کی اس رویے کی مخالفت بھی کی اور تنقید بھی کی برملا. ٹھیک ہے. آج بھی مولانا صاحب نے فلور پر کہا کہ اس وقت جب ہم تنقید کرتے رہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آج اگر انتقامی سیاست کی جا رہی ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں انتقام کی بنیاد پر آپ ڈالتے ہیں، کیسز بناتے ہیں، تو خود انہوں نے کہا کہ یار ایک بندہ اور 170 کیسز، 170 FIR. تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ادھر ہم انتقام کی سیاست کو سپورٹ نہیں کرتے، بڑا کلیئر آپ بتا دیا. حافظ حمداللہ صاحب کو شیئر پوائنٹ آ گیا، جلدی سنا دیں. جیسے حافظ صاحب نے کہا نا کہ یہ شدت اور نکاح والی شدت ہے حکومت، وہیں پہ فریز ہو گیا بیرسٹر وکیل صاحب کا جو سگنل ہے، جلدی سے انفریز کریں اس کو اس بات پہ. جی بھٹی صاحب نے بریک لینی ہے. حافظ حمداللہ صاحب آپ کے نکاح بالجبر پہ، نکاح بالرضا پہ، بالجبر پہ شعر سنیے. آپ کی نظر میرے بھائی، بھٹو اور ضیاء ہوا بالجبر نکاح. واہ. بھٹو اور ضیاء ہوا بالجبر نکاح، رچرڈ گرنیل نکال رہا حکومتی ہوا. اب سوال یہ ہے عمران ہو جائے گا رہا؟ واہ واہ واہ، مشکل ابھی تو لگ رہا ہے، لیکن اس پہ ہم ایک بریک لیں گے. ویسے حافظ صاحب اور بھٹی صاحب کی گفتگو سے پتا چلا کہ آپ کے تو حالات بڑے خراب ہیں میرے بھائی. آپ تو ایسے سیاسی نکاح کے اندر ہیں جو ویسے جبر پہ قائم ہے، تو جو کام ہی ظلم پہ ہو تو آپ کے پاس تو کوئی وہاں سے بھی شدت سے آئے گا ٹرمپ، یہاں سے آپ بڑے عجیب و غریب سچویشن میں ہیں. مجھے تو لگتا ہے میرے دوست ریت کی دیوار نہ ثابت کے ہو جانا. ابھی تو مسکرا رہے تھے، ریت کی دیوار نہ بن جانا ٹرمپ کے آگے، ڈٹے رہنا. بالکل بھی نہیں. دیکھیں میں کامران صاحب آپ کو بالکل، حکومت کا دو ٹوک موقف ہے اور حکومت نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے. ابھی تو ایڈمنسٹریشن نے چارج نہیں لیا، جب US ایڈمنسٹریشن آئے گی بالکل ہم انگیج کریں گے. ہم کسی بھی قسم کا بیرونی مداخلت جو کی جا رہی ہے اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو شاید رچرڈ گرینل کی گود میں بیٹھنے کی بڑی شدت ہو رہی ہے، اور بالکل ان کو بیٹھنا بھی چاہیے کیونکہ ان کا تو یہی وطیرہ رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب یہ نہ کہیں ہماری ساری پولیٹیشین جو ہے وہ رچرڈ گرینیلو کی گودوں میں بیٹھ چکے ہیں. کیا میں 99 سے شروع کروں؟ کیا میں آؤں 2008 میں؟ میں قطن نہیں. کیا مطلب قطن 99 میں کس طرح ہوا تھا سارا معاہدہ؟ اس وقت بھی کوئی گرنیل تھا. 99 میں جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ٹیک اوور کیا تھا تو پھر ہمیں ملک بدر کیا گیا تھا اور پاکستان سے سر آپ کی جان چھڑائی تھی امریکہ نے، اس طرح تھوڑی ملک بدر کر دیا تھا. مشرف صاحب نے جانے دینا تھا آپ کو اس طرح؟ دیکھیں ہمیں ملک بدر کیا گیا تھا نا، اپنی مرضی سے تو نہیں گئے تھے. آج بھی کلثوم نواز نہیں وہ تو جان بچ گئی تھی نا آپ کی یار، بجائے سزا کے بجائے جان بچ گئی تھی، اچھا ہو گیا تھا یار. ہم تو سفر کرتے ہیں، آج ہم میاں صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے نا. مشرف صاحب بھی اچھے آدمی تھے، انہوں نے بھی ضیاء الحق کی طرح پھانسی نہیں دی، تو یہ بھی تو اپریشیٹ کرے نا. جی یہ اپریسیشن کی بات نہیں ہے. ایک ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہے اس کو آپ نے ایک کو کر کے ایک مارشل لا لگا کے جو ہے آپ نے ملک بدر کر دیا. سو آف کورس وہ پوری قوم نے دیکھا، پوری عوام نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے اس ٹائم بھی اور اسی ٹائم ہی جو ہے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اسی ٹائم ہی ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کا سر پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو دیکھیں ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. حمداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ان مذاکرات کے اندر کوئی عالمی وہ لگتا ہے پریشر کہ حکومت لے رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے ان مذاکراتوں کو فائدہ نکلے گا؟
سر یور ٹیک. نہیں دیکھیے کامران صاحب، میں جو مذاکرات حکومت، میں نے پچھلے دن بھی کہا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو کمیٹی ہے یا حکومت کی طرف سے جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی ہے، میں نے تو پہلے دن بھی کہا کہ یہ کمیٹی کھیلیں گے، اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. وہ اس لیے کہ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے اختیارات اڈیالہ جیل میں، اور حکومت کی جو کمیٹی ہے اس کے اختیارات پنڈی میں، لہٰذا حکومت بھی مجبور محض ہے، اور پی ٹی آئی کی کمیٹی تو ان کی قیادت وہاں ہے، وہ بھی وہاں. اب کمیٹی نشست اور خاص گفت و شنید کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکل سکے گا؟ میرے خیال میں یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ صرف مذاکرات ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل. جی عقیل صاحب، آپ تو ویسے ہی بے اختیار ہیں، پاور لیس لوگ ہیں آپ، کیا کیا جائے آپ کا؟ تو دیکھیں، یہ کہنے کے لیے تو شاید ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی حد تک تو ان کی بات ہوگی، لیکن اگر واقعی ہم بے اختیار ہوتے تو جو پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو ہم نے اہم فیصلے لیے، یا جو ڈپلومیٹک دیگر ممالک کے ساتھ اپنے جتنے بھی ہمارے تعلقات تھے ان میں بہتری لے کے، سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. میرے پاس ذرا بریک سے پہلے قلت ہے، میں آپ کی یہ بات بڑی، آپ نے دریا کوزے بھائی، یہ جو اکنامک معاملات اور ہمیں جو قرضے اور سارا کچھ ہوا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہوا یا حکومت کی وجہ سے ہوا ہے بھٹی صاحب؟ بھائی جان، باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ آرمی چیف صاحب کی وجہ سے ہیں، جو ملک وہ پھر رہے ہیں اور تعلقات بہتر کر رہے ہیں وہ بھی آرمی چیف صاحب کی وجہ سے ہیں. یہ ویسے لگے پھر رہے آگے سرمایہ کاری ہے وہ بھی انہوں نے جو کونسل بنائی اس کی وجہ سے ہیں. جو تاجروں سے مل رہے ہیں وہ بھی آرمی چیف صاحب، تاجر خود بھی ان سے مل رہے ہیں. جو روزانہ اپنے جوان شہید کروا رہے ہیں وہ بھی فوج ہے، جو سرحدوں پہ لڑ رہی ہے وہ بھی فوج ہے، جو داخلی مسائل حل کر رہے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی بیرسٹر صاحب؟ یہ الحمدللہ صبح سے شام تک آگ اگلتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور چونکہ ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، فارم 47 ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، تو اور وہ جو نکاح بالجبر ہے حافظ عبداللہ صاحب کا، حافظ صاحب آج چھا گئے ہیں. یہ بس آپس میں الحمدللہ. ایک بریک لوں گا جس کے اوپر پروگرام واپس آتے ہیں. بھائی یہ ٹرمپ کیا چاند چڑھاتا ہے، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. حکومت کے حالات نازک سے نازک، ٹرمپ جو حلف برداری کے قریب جا رہا ہے. مجھے دیجیے کل تک اجازت.